باب من الدین، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، بعض الدین، دین کا ایک حصہ ہے کہ الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگ جانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ یہ بھی باب مولانا ترجمۃ الباب کا مقصد الرد علی المرجیہ، مرجیہ پر رد ہے۔ رد اس طریقہ پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ الاعمال الصالحہ والطاعات لا تفید فی الایمان لا اثر لها فی الایمان، ایمان میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب بتاتے ہیں لو لم تکن الاعمال مؤثرۃ فی الایمان، اگر اعمال مؤثر فی الایمان نہ ہوتے، ایمان کا جز نہ ہوتے تو ان کا تحفظ اور ان کی حفاظت ضروری نہ ہوتی۔ لیکن طالبات فالمقدم مثلہ، حالانکہ ان کی حفاظت ضروری ہے، تبھی تو فرماتے ہیں کہ جہاں پر آپ اعمال صالحہ نہ کر سکیں اور دین پر عمل نہ کر سکیں، ایمان کے مقتضا کے مطابق چل نہ سکیں، تو وہاں سے آپ فرار اختیار کریں، ہجرت کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ قال ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فیما کنتم، آپ کس مشغلے میں تھے، کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ رد علی المرجیہ، مرجیہ پر رد ہے کہ اعمال کی بڑی اہمیت ہے اور اعمال صالحہ مفید بھی ہے، اور اسی طریقے پر معاصی وہ مضر بھی ہے۔ تبھی تو اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے فرار اور ہجرت ضروری ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا موقع آپ کو نہ دیا جائے تو آپ ہجرت کریں وہاں سے۔ باب من الدین الفرار من الفتن، ہمارے لیے مسئلہ وہی ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مقتضیات ایمان ہے، یہ آثار ایمان ہے، مقتضیات ایمان ہے اور آثار ایمان ہے اور ثمرہ ایمان ہے، یا ایمان کامل کے اجزاء ہے، یہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں۔ باب من الدین الفرار من الفتن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي زعزة عن ابي سعيد الخدری رضی اللہ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں ابو سعید خدری کا تعارف گزر چکا ہے کہ سعد نام ہے، خیال کر لینا مولانا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ابو سعید کنیت ہے، نام کیا ہے، خدری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ امتحانات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم، قریب ہے کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم یا خیر مال المسلم، خیر و خیر دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ خیر ہوگا یہ یکون کے لیے خبر مقدم بنے گا، اور غنم موصوف ہے، یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر، یہ پورا جملہ یتبع بها فعل و فاعل مفعول بھی مل کر کے یہ صفت بنے گا غنمون کے لیے، غنمون یہ یکونوں کے لیے اسم بنے گا، اور خیر مال المسلم یکونوں کی خبر بنے گی۔ یہ پورا جملہ بتاویل مصدر یوشکو کا اسم بھی ہے اور سد مسد خبر ہی بھی ہے، اس کا اسم بھی ہے اور سد مسد خبر ہی، خبر کے بھی قائم مقام ہے۔ گویا کہ جیسے کہ عصا کہیں تام ہوتا ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو قرآن میں آپ نے پڑھا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تو ان تکرہوا شیئا عصا کا فاعل ہے، عصا کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈلتا بھی اسی طرح میں نے عرض کیا، یہ اسم بنے گا پورا کا پورا یوشکو کے سد مسد خبر ہی، خبر کے قائم مقام۔ قریب ہے فرماتے ہیں کہ ان یکون خیر مال المسلم غنم، ان یکون غنم کہ بکریاں یتبع بہا جن کے پیچھے آدمی لگتا ہے، جن کو لے جاتا ہے جن کے شعف الجبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ مواقع القطر اور بارش کی جگہوں پر جن کو لے جاتا ہے، یہ خیر مال المسلم، انسان کا بہترین مال اور بہترین سرمایہ یہی شروع ہوگا آخر زمانے میں۔ یفر بدین ہی، یہ یتبع کی ضمیر سے حال بنے گا، درا حال ہے کہ یفر بدین ہی، وہ اپنے دین ہی کو لے کر، یفر بدین ہی یفر ما دین ہی، وہ اپنے دین کے ساتھ یہ ہے کہ بھاگ جائے گا من الفتن، فتن سے۔ یفر بدین ہی، با کو آپ لے لیں اللہ کو ماں کے معنی میں، یفر ما دین ہی، وہ اپنے دین کو، ایمان کو لے کر کے فتن سے بھاگے گا، ایک۔ دوسرا ہے کہ یفر بدین ہی یفر لاجل دین ہی، بھاگتا کیوں ہے یہاں سے؟ پہاڑوں میں جا کر کے بکریاں چرائے گا، اپنی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ یفر بدین ہی بسبب دین ہی، اپنے دین ہی کی وجہ سے وہ یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے فتنوں سے، اپنے دین ہی کے ذریعے سے فتن سے وہ بھاگ جائے گا، سمجھے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ باں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں ابتدائی ہے، اس طرح کہو گے یفر فرارن ناشئن،
یفر فرارا ناشئا من دین ہی من الفتن، وہ بھاگتا ہے، اس کے بھاگنے کا منشا اور بنیاد کیا ہے؟ وہ اپنی دین ہے، اپنی دین کو لے کر کے فتنوں سے بھاگتا ہے۔ تو ماں کے معنی میں ہوگا با، اور با سببیہ اور اجلیہ بھی ہوگا۔ یا اللہ آپ کا بھلا کرے، با میں نے عرض کیا کہ ابتدائی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بالکل واضح حدیث ہے، حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ اپنے اعمال کی تحفظ ضروری ہے۔ جہاں اعمال صالحہ کے اہتمام کرنے کا موقع نہ ملے، شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر، وہاں سے آدمی ہجرت کر کے آخری وقت میں اسی طریقہ پر ہوگا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایمان بچانے کے لیے آدمی جا کر کے پہاڑوں کی پناہ لے گا اور پہاڑوں کا سہارا لے گا۔ لیکن عام حالات کے اندر مولانا، عام حالات میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ نہ ہوں۔ عام حالات میں آبادیوں میں، شہروں میں آپ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ پاک نے انبیاء کو شہروں میں بھیجا ہے، آبادیوں میں بھیجا ہے۔ اس وجہ سے بلوچستان کے جو علماء ہیں غریب، جو دیوبند سے فاضل ہو گئے، ان کو یہ ہے کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں چلے گئے، وڈ جیسے علاقے کے اندر آ گئے، جو میرا گاؤں ہے، اس میں خاک کیا کریں گے؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے علماء تھے بخدا، ہمارے بلوچوں میں ایسے ایسے علماء تھے کہ یہ لوگ ان کے سامنے عام علماء کچھ بھی نہیں تھے۔ جو نامور علماء ہیں وہ خود کہتے ہیں، ہمارے سامنے میرے ساتھ جامع فاروق کے اساتذہ بھی تھے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک عالم نے، عالم کا نام نہیں لیتا ہوں، بڑے عالم کو، اس عالم کا نام لیتا ہوں جس نے ٹوکا، وہ قاضی محمد عیسیٰ تھے، ایک بہت ہی بڑے عالم کو، بس بات ختم ہو گئی، بہت ہی بڑے عالم کو، ان کو کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو دیوبند میں تکرار میں کراتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ آپ کتابوں کے رٹا لگاتے تھے، کتابوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس عالم نے کہا کہ خدا کی قسم واقعتاً یہ آگ کا شعلہ تھا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ جو کشف القرآن مولانا محمد یعقوب شرودی کی، یہ بھی اسی طرح مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النجوم جس کا حاشیہ ہے سلم پر، اس نے کہا کہ کاش کہ تو بلوچ نہ ہوتا، لیکن جب بلوچستان میں جائے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے تو میں روتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں اللہ میدان بھی دے دے، درس کا موقع بھی دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے، محمد رسول اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ میرے نبی نے پہاڑ میں اللہ آپ کو بلا کر جا کر کے مستقل پناہ تو نہیں لی، ایک سنت ہے کہ غار میں 3 دن رہے، باقی یہ ہے کہ مستقل پہاڑوں کا نہیں، آپ کے لیے میدان ہموار کیا۔ وہ جو 70 صحابہ، پہلے 6، 12، پھر 70، لیلۃ العقبہ، سمجھے، گھاٹی میں جنہوں نے بیعت کی، انہوں نے مدینے میں آ کر کے ماحول کو سازگار بنا دیا۔ پھر محمد رسول اللہ آگے، ہجرت کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ افغانی وہاں سے جو بھاگے، پٹھان جو وہاں سے بھاگے افغانستان سے، اللہ تعالیٰ، ہمارے پاکستانی حکومتوں کی کمزوریاں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہ ضیاء الحق نے بہرحال بہت بڑا اس میں کردار ادا کیا۔ لیکن تاہم جیسے بھی تھا، عرب لوگ کہتے بعد اللتی واللتیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللتی واللتیا کے بعد جیسے بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ افغانستان والوں کو انہوں نے یہاں پر ٹھکانہ دے دیا۔ یہ ہوتا مرسل۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کوشش کریں کسی آبادی میں کوشش، پہاڑوں میں، شاید پہاڑ میں اپنے جزوی کوئی حصہ بنا دے، لیکن خود شہر میں رہیں گے، آپ کی دعوت کا اور آپ کی ہے کہ تعلیم کا اور آپ کی ہے کہ درس و تدریس کا فائدہ شہر میں ظاہر ہوگا۔ حدیث تو سمجھ میں آ گئی نا؟ جواب بھی 4-5 میں نے عرض کر دی۔ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو، قریب ہے، فرماتے ہیں کہ یوشکو ان یکون غنم، بکریاں، یتبع بہا شاف الجبال، کہ بکریاں جن کو آدمی لے کر، ایسی بکریاں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جاتا ہے ان کے پیچھے، وہ مواقع القطر ہے جہاں پر بارش ہوتی ہے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے دیہاتی لوگ، جہاں بارش جن علاقوں میں ہوتی ہے وہیں پر ہوتا ہے۔ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر کے مال فتن
یفر ما دین ہی اپنے دین کے ساتھ نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، من الفتن فتن سے، یفر بسبب دین ہی لاجل دین ہی من الفتن، بھاگتا ہے اپنے دین ہی کی وجہ سے من الفتن، یفر فرار الناشئا، یفر فرار الناشئا بدین ہی من الفتن، وہ فرار اس قسم کا فرار ہے جس کی بنیاد اس کی دین ہے، اپنی دین ہی کی وجہ سے فتن سے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بھاگتا ہے۔ یہ ہو گیا، جواب بھی میں نے دے دیا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی فرماتے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، انا اعلمکم باللہ، یہ ترجمۃ الباب کا ایک جز ہے۔ دوسرا جز ہے وان المعرفۃ وباب ان المعرفۃ فعل القلب، معرفت یہ دل کا فعل ہے، معرفت دل کا فعل ہے، دل اس کا فاعل ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ دل کا فعل ہے۔ لقول اللہ تعالی، دل بھی کبھی فاعل بنتا ہے، ہاتھ فاعل بنا، سمجھ میں ہے کہ کسی کو تھپڑ مارا آپ نے اور زبان سے گالی دے دی، زبان آپ کی فاعل بن گئی، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ دل بھی فاعل بنتا ہے، وہ بنتا ہے جی، یعنی دل کا بھی فعل ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ قلوب کس کا فاعل ہے؟ کسبت کا فاعل ہے، تو الکسب فعل من الافعال ہے، اور یہ کسب ثابت ہے قلب کے لیے۔ ظاہر ہے کہ فعل منصوب ہوتا ہے سین کے ساتھ، منصوب، اور فاعل منصوب الیہ ہوتا ہے، اسی کو قافیہ کہتے ہیں۔ الفاعل هو ما اسند الیہ الفعل، ما اسند الیہ الفعل او شبہہ وقدم علیہ علی جہت قیامہ بہ، پڑھا نہیں پڑھا؟ الفاعل هو ما اسند الیہ الفعل، یعنی ما نسب الیہ الفعل او شبہ، فعل یا شبہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، فعل منصوب ہوتا ہے، فاعل منصوب الیہ ہوتا ہے، یا کسب منصوب ہے اس کی نسبت ہے، فاعل اس کا کون ہے؟ قلوب ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ جیسے باقی اعضاء اور جوارح وہ فاعل بنتے ہیں، تو اسی طریقے پر دل بھی فاعل بنتا ہے، دل کا بھی فعل ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ یہ تو ایک چھوٹی بات تھی جو کافی ہے، نہیں ہدایت النحو کی بات تھی، لیکن چونکہ آپ نے رٹا لگایا مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو آگے۔ اب اس کے بعد سمجھو، اس ترجمۃ الباب کے دو جز ہیں، اور ترجمۃ الباب میں جو پہلا جز ہے، پہلا جملہ انا اعلمکم باللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث آئے گی آپ کے سامنے۔ دوسرا جز ہے وان المعرفۃ فعل القلب، یہ دو جز۔ یہ ترجمۃ الباب کے دو جز، جز اول سے مرجیہ پر رد ہے، جز ثانیہ سے کرامیہ پر رد ہے۔ جز اول سے مرجیہ پر رد ہے، جز ثانی سے کرامیہ پر رد ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، کچھ بلا پڑ گیا؟ مرجیہ پر رد اس لیے کہ مرجیہ کہتے ہیں کہ الایمان هو تصدیق القلبی فقط، ایمان تصدیق قلبی ہے اور بسیط ہے، اور اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، تجزیہ نہیں ہے، اجزاء بھی نہیں ہے، اور تفاوت نہیں ہے۔ اب مرجیہ پر رد کس طرح ہے؟ انا اعلمکم باللہ، مولوی صاحب یہ جو آپ کے جو کلاس کے لوگ ہیں نا، آپ عالم باللہ بن سکتے ہیں، عالم باللہ، عالم باللہ، عالم باللہ، لیکن اعلم باللہ اس میں تفضیل، میں سب سے بڑا عالم اللہ کا ہوں۔ اور علم باللہ، بولو، علم باللہ ہوا عین الایمان ہے، بولو، علم باللہ عین الایمان ہے۔ اب ہوا کیا؟ علم باللہ کے اندر فرق ہے، آپ عالم باللہ ہے، کوئی العالم باللہ ہے، بولو، آپ عالم باللہ ہے اور کوئی العالم باللہ ہے اور کوئی عالم باللہ ہے۔ محمد رسول اللہ عالم باللہ ہے۔ علم کے اندر تفاوت ہے نہیں ہے، علم باللہ میں، اللہ کے علم میں، علم باللہ میں تفاوت ہے، اور جس چیز میں تفاوت ہو وہ مرکب ہوتا ہے۔ علم باللہ مرکب ہے، اور مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے، تو علم کے اندر بھی زیادتی اور نقصان ہے، اور علم باللہ عین ایمان ہے، نتیجہ نکلا ایمان میں بھی زیادتی اور نقصان۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بار بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں، خدا تم لوگوں پر رحم کرے۔ اس لیے بہت سے محدثین شارحین نے کہا کہ یہ باب یہاں غلط ہے، اس باب کو تو کتاب العلم کے اندر ہونا چاہیے تھا، یہ علم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کو بھی استدلال سمجھ میں نہیں آیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی عالم باللہ ہے، کوئی العالم باللہ ہے، کوئی عالم باللہ ہے۔
میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. تو علم باللہ یعنی اللہ کے علم میں کہ اللہ کو کتنا کوئی جانتا ہے. علم باللہ میں تفاوت ہے. تو علم باللہ عین ایمان باللہ ہے. علم باللہ وہ ایمان ہے. علم میں تفاوت ہے تو ایمان میں تفاوت ہے. متفاوت مرکب ہوتا ہے, مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے. تو علم باللہ علم بھی یزید و ینقص ہے, ایمان بھی یزید و ینقص ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے تو ہاتھ کھڑا کرے, امتحانی جگہ ہے مولوی صاحب. سوائے افسوس کہ آپ پر ماتم کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ رہی میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے محدثین کو بھی دھوکہ لگا. انہوں نے کہا کتاب العلم کے اندر اس کو ہونا چاہیے, ایمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آپ نے دیکھا ایمان کے ساتھ کیسے جڑ گیا. اب دوسرا مسئلہ سمجھو. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ, یہ کرامیہ پر رد ہے. اور کرامیہ جہاں پر مذاہب خمسہ ستہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان میں, تو کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے. ایمان اقرار باللسان کا نام ہے. دل کے اندر انکار نہ ہو, باقی دل کا کام تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے, تصدیق قلبی نہیں. اقرار باللسان کا نام ہے ایمان. یاد ہوگا آپ کو, حضرت فرماتے ہیں کہ معرفت فعل قلب ہے. بولو وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. اور اگر معرفت آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو معرفت اور علم یہ فعل القلب ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. اور معرفت باللہ, بولو معرفت باللہ, اللہ کی معرفت یہ فعل قلب ہے. نتیجہ نکلا کہ ایمان اللہ آپ کا بھلا کرے فعل قلب ہے. نتیجہ نکلا کیا کہ ایمان کیا ہے, فعل ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں تصدیق القلبی. لہذا زبان پہ یہ صرف اقرار باللسان سے ایمان حاصل نہیں ہوگا. معرفت باللہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. میں نے عرض کیا کہ معرفت باللہ, معرفت اور علم ایک ہی چیز ہے. آپ اس طرح نہ کہیں, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. معرفت فعل قلب ہے, معرفت باللہ فعل القلب ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان اللہ اقرار باللسان نہیں ہے بلکہ فعل قلب ہے. بولو ایمان اقرار باللسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے, فعل القلب ہے. اور فعل قلب کیا ہے, وہ تصدیق القلبی. اب ہو گیا تصدیق, علم, معرفت ایک ہی چیز ہو گئی. بولو علم باللہ, تصدیق باللہ, ایمان باللہ, معرفت باللہ. یہ شید کنا سڑے استاپتا غدا غدا غدا. مولانا حل ہو گیا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا حضرت نے فرمایا کہ کتاب الایمان باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس, بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل. ہوا ضمیر کا مرجع اسلام تھا, وهو قول وفعل. اسلام اور ایمان ایک ہو گئے, سمجھے. اور اسلام کہتے ہیں قول اور فعل کو. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قول کے اندر تعمیم ہے, قول لسانی ہو یا قول قلبی ہو. فعل بھی عام ہے, فعل لسانی ہو یا فعل قلبی ہو, فعل جوارح ہو یا فعل قلبی ہو, وہاں بھی داخل. یہ توجیہات میں نے وہاں بھی بتائی. مسئلہ تو کتاب کی مطابقت ہے. علماء کرام کچھ پہلے پڑھ رہا ہے. اب یہ کہ جی لہذا معرفت فعل القلب ہے, صرف اقرار باللسان سے کام نہیں چلے گا. معرفت باللہ ہوا فعل القلب, فالایمان ہوا فعل القلب. سمجھے جی. اور قلب کے لیے کوئی فعل ہو سکتا ہے تو انہوں نے حدیث پیش کر دی, قرآن کی آیت پیش کر دی. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب. تو جزء اول یہ مرجیہ پر رد ہے, جزء ثانی یہ کرامیہ پر رد ہے. لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة بن هشام عن ابينا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. یہ من الاعمال یہ بیان ہے, ما مبین ہے, بما یطیقون ما مبین ہے, بیان مبین پر مقدم ہے. اصل یہ ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے امرہم بما یطیقون, تو آپ ان کو ایسے چیز کی حکم دیتے کہ جس کی وہ طاقت رکھے. وہ کیا ہے, من الاعمال, اعمال میں سے ان اعمال کی آپ کو حکم دیتے جس کی وہ طاقت رکھیں. قالوا انا لسنا کہ یعنی اپنے آپ کو مشقت میں زیادہ نہ ڈالو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا عمل قلیل بہت ہی کثیر ہے,
اور ہمارا عمل کثیر ہی بہت ہی قلیل ہے، تو ہم تو مستقل عمل کرتے رہیں گے۔ آپ کا عمل قلیل ہی بہت کثیر ہے، ہمارا کثیر بھی کچھ نہیں ہے، بہت ہی قلیل ہے۔ اب یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، امریکہ کے تھوڑے پیسے بہت زیادہ ہے، ہمارے بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت قلیل ہے۔ چونکہ فیس بک میں آپ نے یہ پڑھا، اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ امریکہ کے صرف $1000 بولو، امریکہ کے $1000 وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمارے 10,000 روپے ہے زیادہ، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، قلیل ہے۔ یا اللہ میرے ساتھیوں کا یقین امریکہ پہ بنا ہوا ہے، اس کو سمجھتے ہیں فیس بک والے حضرات، سمجھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا عمل بھی کریں وہ بہت ہی زیادہ ہے، ہم جتنا بھی کریں کم ہے، تو ہم اور کرتے رہیں گے، لہذا مستقل روزے رکھتے رہیں گے، مستقل تہجد پڑھتے رہیں گے، بیویوں سے دور رہیں گے۔ فرمایا کہ تم خدا کو نہیں جانتے، میں اللہ سے ہو کر کے آیا ہوں، میں اللہ کو جتنا جانتا ہوں اپنی آنکھوں سے میں دیکھ چکا ہوں، اللہ کا قریب میں ہوں، عالمکم باللہ، سب سے بڑا عالم باللہ میں ہوں، سمجھے، اور میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور شادیاں بھی کرتا ہوں، تم سے زیادہ شادی کی۔ اس لیے ان لنفسک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا، بیوی کا حق ہے، لزورک زائرین جو باہر سے آ رہے ساتھی ملنے ان کا بھی حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، اور تمہارے جسد کا بھی تم پر حق ہے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ اس لیے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ سوتے ہیں تاکہ ہم مشقت میں نہ پڑیں۔ کچھ بڑا مولانا اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، زیادہ عمل کرتے پھر آدمی پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے 2-3 بندے میرے نگاہوں میں تبلیغی امیر اللہ کے فضل سے مکمل پاگل ہو گئے، مکمل پاگل، اور وہ بہت سے مولوی زیادہ پڑھتے پڑھتے مکمل پاگل ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اذا امرهم بما يطيقون من الاعمال، جن اعمال کی طاقت رکھتے جتنا اس کے حکم دیتے۔ قالوا انا لسنا كهيئتك یا رسول اللہ، حضرت ہم آپ کی طرح ہیں، ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے تیرے آپ کے ماقبل کے جتنے بھی قصور پہلے کے، وما تاخر، اور آئندہ۔ یہ فرض کر لو کہ اگر آپ سے قصور ہو اللہ نے بخش دیا، ورنہ نبی سے قصور نہیں ہے، نبی کا گناہ نہیں، اور ذنب، معصیت اور اللہ آپ کا بھلا کرے خطا، یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر فیغضب، یہ فاس سببی ہے، تو اسی وجہ سے آپ غصہ ہوتے تھے۔ حتیٰ یعرف الغضب فی وجہی، یہاں تک کہ چہرے مبارک میں غضب کے غصے کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ ثم یقول، پھر فرماتے تھے، ان اتقاکم، تم سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا، واعلمکم باللہ، اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، انا میں ہوں، اور میں اتنا اللہ کا قریب بھی ہوں، متقی بھی ہوں، عالم باللہ بھی ہوں۔ اب سمجھو، جو جتنا بڑا عالم باللہ ہوگا، العالم باللہ ہوگا، عالم باللہ ہوگا، وہ اتنا پکا مومن ہوگا۔ اس لیے اسی چیز کو کتاب الایمان میں کہتا ہوں کہ صوفی صاحب اور خانقاہ والا جتنا بھی رگڑا دے دے انشاءاللہ مولوی تک نہیں پہنچ سکتا، سب کو سبحان اللہ، سمجھ۔ اس لیے مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ آپ کو میدان دے دے، چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، میں نے عرض کیا کہ بخاری یہ بتاتا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم باللہ ہوگا، محمد رسول اللہ عالم باللہ ہے، تو اس وجہ سے فرما، لیکن خیال کر لینا عالم من اللہ نہیں ہے، عالم باللہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے مصیبت ہے نا۔ کیا کرے آدمی، محمد رسول اللہ عالم من اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، عالم باللہ۔ اللہ واسطے ان چیزوں کا فرق کیا کرو۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے علامہ شوکانی کے بارے میں کہا کہ انا اعلم بالشوکانی، واہ، علامہ شوکانی کے بارے میں فرمایا انا اعلم من الشوکانی، نہیں کہ میں شوکانی سے بڑا عالم، لیکن فرمایا انا اعلم بالشوکانی،
میں شوکانی کو خوب جانتا ہوں کہ شوکانی کون ہے، چور ہے، دوسروں کی کتابوں کو چوری کر کے لکھتا ہے۔ فرمایا کسی کمرے میں بند کرو، انور شاہ کشمیری کو خالی کاپی دے دو اور شوکانی کو بھی خالی کاپی دے دو، اب ہم دونوں کو فلاں مضمون پر لکھو، میں بھر دوں گا کاپیاں، لیکن شوکانی باہر نکلے گا تو سب کچھ خالی ہوگی، کاپی خالی ہوگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا شوکانی پر دھوکہ نہ کھاؤ۔ زیدیہ کا ہے، زیدی فرقے کا، انا عالم و بالشوکانی، بولو اللہ واسطے، اگر آپ بالشوکانی اور من الشوکانی، عالم باللہ اور عالم من اللہ، کہیں گڑبڑ نہیں کر لینا مولوی صاحب، کیا آپ سے کیا توقع ہے، تو آپ تو کریں گے۔ اس لیے جو جتنا بھی عالم باللہ ہوگا نا وہ اتنا مومن باللہ ہوگا۔ کتاب الایمان کی بحث چل رہی ہے، چلے گا مولوی صاحب۔ باب من کرے ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان، جو آدمی کفر کے اندر لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے اس طرح جیسے کہ آگ کے اندر پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کراہیت الکفر، بولو کراہیت الکفر، یعنی کراہیت العود فی الکفر، کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرنا، یہ بھی من الایمان، ایمان میں سے۔ یہ بھی مرجئہ پر رد ہے مولانا۔ مرجئہ پر رد اس طریقہ پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، طاعات کا کوئی فائدہ نہیں ایمان میں۔ حالانکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے پڑھا کہ اعمال صالحہ کو اپنانا، اس سے ایمان میں حلاوت آ جاتی ہے۔ پہلے گزرا آپ کے سامنے، اعمال صالحہ کو اپنانے سے ایمان میں حلاوت آ جاتی ہے، شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، اور اعمال کو ترک کرنا ایمان میں بدمزگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ یہاں پر یہی ہے، کفر کی طرف جانا، اعمال صالح کو ترک کرنا، یہ ایمان میں بدمزگی پیدا کر دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مرجئہ پر اس طرح رد ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے، اس باب کا دوسرا مقصد آپ یہ بھی بیان کر سکتے جو آپ کے لیے آسان ہو۔ پہلے الفرار من الفتن تھا، اور اس باب کا مقصد ہے الفرار من الکفر ہے، بولو پہلے الفرار من الفتن، الفرار من الفتن ہے من الایمان، اب الفرار من الکفر ہے، کفر سے بھاگنا، کفر کی طرف واپس نہ جانا، یہ بھی من الایمان، ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑ گیا، جوابات وہی 4-5 ہوں گے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے روایت نقل کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، قال ثلاث، 3 خصلتیں من کن فیہ، جن کے اندر یہ وجد بہن حلاوت الایمان، اس سے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اپنانے سے اعمال صالح کو ایمان میں حلاوت آ جائے گی، حلاوت حسی یا معنوی، دونوں میں عرض کر چکا۔ ایک یہ ہے کہ من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ان کے ما سوا کے مقابلے میں، ما سوا کے مقابلے اللہ رسول کے ما سوا کے مقابلے اللہ و رسول سب سے زیادہ ان کو محبوب ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ومن احب عبدا، جو کسی بندے سے محبت رکھتا ہے، لا یحبہ لغرض من الاغراض، کسی بھی مقصد کے لیے اس سے محبت نہیں کرتا مگر الا للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری خصلت ہے ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، کفر کے اندر لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے، بعد اذ انقذہ اللہ منہ، جبکہ اللہ پاک نے اس کو نجات دی، اللہ نے اس کو چھڑایا ہے کفر سے، کفر کے اندر واپس ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس طرح کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسے کہ آگ کے اندر پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جی اللہ آپ کا بھلا کریں، یہ اس طرح کیا کر دینا، کفر کی طرف واپسی کو ناپسند، یہ بھی ایمان ہی میں سے، اللہ رسول کو محبوب رکھنا یہ بھی ایمان ہی میں سے، اور کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنا یہ بھی من الایمان ہے، بعض الایمان ہے۔ آپ یہ کہہ دیں من الایمان کا معنی لاجل الایمان، بولو بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ یہ ثمرات ایمان ہے، نتائج ایمان ہے، مقتضیات ایمان ہے، متعلقات ایمان ہے، 4 ہو گئے۔ اور یہ کہ 5واں یہ کہ من الایمان کا معنی لاجل الایمان، کفر کی طرف ناپسندی، کفر کو ناپسند کرتا ہے لاجل الایمان، کفر کو ناپسند کرتا ہے لاجل الایمان۔ ملنگو نسوار کو پسند کرتا ہے پٹھان ہونے کی وجہ سے، بولو
نسوار کو پسند کرتا ہے پٹھان ہونے کی وجہ سے، تو نسوار یہ ہے کہ پٹھان کا جز نہیں، پٹھان نسوار کا جز نہیں۔ ہاں ملنگو، پٹھان میں اور نسوار میں حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ملنگو، بکری چرانے کو پسند کرتا ہے بلوچ ہونے کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کو بکریاں چرانے کا شوق ہو تو میرے ہے 100-150 بکریاں میرے بھائی کے، سمجھے؟ جائیں بکریاں چرائیں۔ اڑے ہو گیا تو یہ من اجلی ہے، یہ کیا ہے؟ بات ہی ختم، یہ پہلے بھی اس قسم کے گزرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ